اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ محترم سامعین، یہ ہمارا دوسرا درس ہے علم عقائد کے بارے میں۔ میں مختصر طور پر گزشتہ درس میں جو بیان ہوا اس کو عرض کر دوں تاکہ آج کے جو درس ہے اس کا پھر آغاز کیا جائے۔ آپ کے سامنے عرض ہوا اور یہ بات بیان کی گئی کہ علم عقائد کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، علم عقائد اور خود عقیدہ اور عقائد اور اعتقاد کا لفظ کہاں سے نکلا، کیسے وجود میں آیا اور اس کے کیا معنی ہیں۔ اور یہ بات بھی بیان کی گئی کہ یہ کوئی نیا اور تازہ علم نہیں ہے، یہ بہت پرانا علم ہے اور بہت سارے جتنے بھی بلکہ ادیان ہیں ان کے اندر عقیدہ پایا جاتا ہے۔ بات یہاں پر آ کے رکی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے کچھ مقدمات ہوتے ہیں، کچھ مقدماتی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو جان لینا بہت ضروری ہے۔ اس میں سے سب سے اہم چیز یہ تھی، میں نے آپ سے بیان کیا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اس علم کی تعریف کو سیکھے، اس علم کی ڈیفینیشن کو سیکھے کہ کیا ہے یہ علم، اور وہ تعریف جامع ہو، معنی ہو۔ آپ کے سامنے میں نے تعریف پیش کی علم عقائد کی، اور پھر یہ عرض کیا کہ اس علم کا موضوع بیان کیا جائے، اس کی اہمیت و ضرورت کے اوپر روشنی ڈالی جائے، اس علم کی اہم اصطلاحات کو بیان کیا جائے تاکہ اس علم میں داخل ہونے سے پہلے انسان ایک دم تیار ہو جائے کہ اس کو اس علم میں کیا کرنا ہے اور کیا چیز حاصل کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں یہاں پر بات کو آ کے روکا تھا کہ عقائد کو مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ علم عقائد کو علم کلام بھی کہتے ہیں، علم اصول دین بھی کہتے ہیں۔ علم کلام کیوں کہتے ہیں، کیا وجہ تھی، آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب یہ بات بیان کرنا ہے کہ علم عقائد کو ہم اصول دین کیوں کہتے ہیں اور کس بنا پر یہ علم عقائد جو ہے وہ اصول دین کہلاتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب انسان کسی تفکر، کسی یقین اور عقیدے کو اپنے عمل میں ظاہر کرتا ہے تو در حقیقت وہ کچھ اصول کے اوپر عمل کر رہا ہے، کچھ لاز ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ ثابت شدہ اصل ہیں، اصل باتیں ہیں کہ جن کی بنا پر اس کے کردار میں اور اس کے رفتار میں، اس کے اعمال میں یہ چیز نظر آتی ہے۔ لہٰذا جب انسان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں دلیل کی بنا پر، چونکہ میرا عقیدہ یہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے تم نماز کیوں پڑھتے ہو، تم نے یہ فعل کیوں انجام دیا، تو اس کا وہ اپنا عقیدہ بیان کرے گا۔ اگر کسی کرسچن سے کہا جائے گا کہ تم چرچ میں کیوں جاتے ہو تو وہ اپنا عقیدہ بیان کرے گا۔ اگر کسی کرسچن سے کہا جائے گا تم وہ کراس کو کیوں مانتے ہو تو وہ اپنا عقیدہ بیان کرے گا۔ اگر کسی یہودی سے کہا جائے گا کہ تم اس دیوار مقدس، جو مقدس دیوار ہے، اس کے سامنے کیوں جھک رہے ہو تو وہ اپنا عقیدہ بیان کرے گا۔ تو دیکھا آپ نے، یعنی ہر دین جب کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس کی پشت پر، اس کے بیک گراؤنڈ میں در حقیقت ایک اصل ہوتی ہے، ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے، جسے ہم عقائد بھی کہتے ہیں، جسے ہم اصول دین کی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے اور اس کو واضح کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو تعبیر ہے اصول دین کی، یہ جو لفظ ہے اصول دین، اور یہ جو علم کلام کا لفظ ہے جو ہم علم عقائد کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں، کیا دیگر ادیان میں بھی یہ چیز ہے یا صرف یہ خاص اسلامی طرز تفکر ہے؟ تو پہلے تو میں جواب دوں علم کلام کے سلسلے میں
کہ کیا دوسرے ادیان میں بھی علم عقائد کو علم کلام کہا جاتا ہے یا کوئی دوسرا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ جواب، اگرچہ ہر دین اعتقادات سے بنا ہے، لیکن علم عقائد کو فقط دین اسلام میں علم کلام کہا جاتا ہے۔ ہر دین میں اعتقادات موجود ہیں، ہر دین میں اصول موجود ہیں، لیکن اسلام میں اسلامی علماء نے علم اعتقادات کو علم کلام کا نام دیا۔ کیوں نام دیا وہ میں نے گزشتہ درس میں آپ سے بیان کیا تھا۔ البتہ عقائد کو دوسرے ادیان میں تھیولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ تھیولوجی کرسچینٹی میں جب آپ جائیں یا یہودیت میں آپ جائیں تو وہ جب اعتقادات اپنے بیان کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ ہماری تھیولوجی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ تھیولوجی سے مراد دین کے وہ معارف ہیں، یعنی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تھیولوجی کیا ہے، آپ کس چیز کو تھیولوجی کہہ رہے ہیں، جب ہم کرسچن سے یا یہودیوں سے پوچھتے ہیں تو یہ جواب دیتے ہیں کہ تھیولوجی سے مراد وہ معارف ہیں، وہ تعلیمات ہیں ہمارے دین کی، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین کی ایسی تعلیمات کہ جو ہم نے ڈائریکٹ غیر مستقیم طریقے سے مستقیم جو ہے ہم نے اپنی کتاب مقدس سے حاصل کی، اپنی متون مقدس سے حاصل کی، یعنی ہماری جو ٹیکسٹ ہے، جو ہولی ٹیکسٹ ہے، جو بھی ہماری معتبر دینی مذہبی اہم ترین کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، ہم نے اس سے جو تعلیمات حاصل کی ہیں، دیکھیے بہت فرق ہے، ہم نے اس سے جو معارف حاصل کیے ہیں ان کو ہم تھیولوجی کہتے ہیں۔ اب یہ معارف عقائد میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں احکامات، اخلاق، زندگی بسر کرنے کا طریقہ، عقائد سب اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھیولوجی کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام وہ معارف یعنی اخلاق، احکام، عقائد کی صورت میں ہم ایک مقدس کتاب سے اپنے دین کی مقدس کتاب سے حاصل کر لیتے ہیں، اسے ہم تھیولوجی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب سے اس کو حاصل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دین کو اور اس تھیولوجی کو صرف نقل کے ذریعے سمجھ رہے ہیں، صرف ان کا دین نقلی منبع سے، نقلی سورس سے، نقلی منشأ سے حاصل ہو رہا ہے۔ اور ہم نے آپ نے گزشتہ درس میں کیا عرض کیا تھا، ہم نے آپ کے سامنے ہم نے جب ڈیفینیشن پیش کی اور تعریف پیش کی تو میں نے کیا عرض کیا تھا کہ ایسے دینی اعتقادات کہ جو عقلی اور نقلی براہین اور دلیلوں کے ذریعے سے ہم ثابت کرتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں صرف نقلی ہے اور عقلی پیرامیٹرز و موازین موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب سے اس کو حاصل کیا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں دین اسلام کا یہ امتیاز ہے، عقائد اسلامی کا اور علم کلام کا یہ امتیاز ہے کہ ہم اس میں عقل کو بھی دخیل سمجھتے ہیں اور نقل کو بھی داخل کرتے ہیں، اس کے اندر مؤثر سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم کہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا درس ہے، اگر آپ نے کہا یہ تھیولوجی کا درس ہے تو آپ اس کو پلیز ڈیفائن کریے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں تھیولوجی، تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ مقصد ہے جس معنی میں کرسچنز اور یہودی اس کو استعمال کرتے ہیں؟ چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو کیا کہتے ہیں عقلی دلیلوں کے ذریعے ثابت کرتے ہیں اور توضیح دیتے ہیں تو اس کو اپولوجی کہتے ہیں، تھیولوجی نہیں کہتے۔ تو اب ہم جب اپنے دین کو بیان کرتے ہیں تو ہم صرف تھیولوجی میں صرف دلیل نقلی کو بیان نہیں کرتے بلکہ دلیل عقلی کو، چہ بسا اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم عقل کو مقدم جانتے ہیں ان چیزوں میں، چونکہ پہلے ہم جب انسان جب خلق ہوا، جب دنیا میں آیا، اس کا وجود آیا اس دنیا میں اور اس نے محسوس کیا کہ میں ہوں اور میں سوچتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اور میں ہوں، اس نے اپنے آپ کو درک کیا، اپنے نفس کو سمجھا، تو ابھی نہ اس کے پاس
قرآن ہے، نہ بھی اس کے پاس اہل بیت ہے، نہ بھی اس کے پاس گویا کوئی نبی بھی نہیں آیا، کچھ نہیں ہے، صرف اس کے پاس عقل ہے۔ اب وہ ابھی تھوڑا ایک قدم آگے بڑھائے گا تب قرآن اور اہل بیت اور ائمہ اور نبیوں نبوت کی بات آئے گی نا۔ ابھی وہ ہے وہ خود اور اس کی عقل۔ تو سب سے پہلے مقدم جو چیز ہے وہ عقلی پیرامیٹرز ہیں، وہ عقلی دلائل و براہین و شواہد ہیں کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے علم عقائد میں۔ لہٰذا بات واضح رہے کہ علم کلام جب ہم کہتے ہیں تو علم کلام یہ خاص علماء اسلام کی اصطلاح ہے، انہوں نے اسلامی عقائد کو علم کلام سے تعبیر کیا ہے اور دیگر ادیان میں یہ اصطلاح نہیں پائی جاتی۔ اصول دین میں نے آپ سے عرض کیا کہ اصول دین آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے ادیان و مذاہب میں بھی موجود ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اصل اور اصول اور پرنسپلز جسے کہا جاتا ہے وہ دوسرے ادیان میں موجود ہیں، وہ دوسرے مختلف ادیان جو اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک خاص فرق ہے، وہ خاص فرق انشاءاللہ آگے آنے والی توضیح میں ہم آپ کو کے سامنے پیش کریں گے۔ اب آئیے دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا 4 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں علم کے اندر داخل ہونے سے پہلے۔ مقدمتاً اس علم کی تعریف بیان ہو گئی آپ کے سامنے۔ اب اس علم کا موضوع کیا ہے، ہم کس چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے آپ سے۔ علم عقائد میں آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ بھائی ہم کیا چیز یہاں ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کس چیز پہ ہم گفتگو کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی اہم چیز ہے کہ جو عقائد میں ہم گفتگو کریں گے، ہے نا، یہ سوال ہو سکتا ہے۔ تو موضوع کا واضح ہو جانا، البتہ اس کو اشارتاً میں نے پہلے درس میں واضح کیا تھا، لیکن آج اس وقت تھوڑا اور تفصیل سے بات کریں گے۔ تو جب ہم کہتے ہیں علم عقائد، تو علم عقائد کا آپ سے ہو سکتا ہے سامنے والا سوال کرے کہ بھائی موضوع کیا ہے، اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے، اس کے اندر کون سے ایسے عناصر ہیں کہ جن کو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور کون سی ایسی اہم ترین چیزیں ہیں کہ آپ جس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ علم کلام میں اگر آپ سے کوئی سوال کرے، علم اصول دین میں اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ اس کا موضوع کیا ہے، علم کلام کا موضوع کیا ہے، تو جواب بہت واضح ہے۔ کل آپ کے سامنے اس گزشتہ درس میں بیان ہوا کہ جواب اس کا یہ ہے کہ علم عقائد کا موضوع اعتقادات ہیں، علم کلام کا موضوع عقیدہ ہے، علم اصول دین کا موضوع کیا ہے، عقائد، عقیدہ، اعتقادات۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم علم عقائد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ عقیدہ یعنی کیا؟ توجہ فرمائیے گا اس چیز کی طرف۔ مثال کے طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصول دین میں سے پہلا اصل یہ ہے توحید، دوسرا اصل جو ہے وہ نبوت، امامت، عدل، معاد، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اصول دین ہیں۔ تو یہ اصول دین جو آپ بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اس بات پر ہے کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے، اور وہ خالق کون ہے؟ وہ ایک ہے، یکتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیل میں مثال دے رہا ہوں، فی الحال تفصیل سے توحید کے اوپر گفتگو کریں گے ہمارا۔ تو یہ جو ہم آپ کے سامنے اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ توحید پر ہے، فلاں کہتا ہے ہمارا عقیدہ تثلیث پر ہے، قرآن کہتا ہے تثلیث باطل ہے۔ تثلیث یعنی ٹرینٹی جسے کہتے ہیں، 3 خداؤں کو ایک اس میں جاننا، کرسچن جسے کہتے ہیں، تو ان کا عقیدہ تثلیث پہ ہے، ہمارا عقیدہ توحید پہ ہے۔ کوئی کیا کہتے ہیں وہ مشرک ہے، وہ کئی اور خداؤں کو مانتا ہے، سینکڑوں کسی شخص خدا ہیں، ہمارا خدا ایک ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہمارا ہے، جو ہمارا طرز تفکر ہے، یہ جو ہمارے فکر میں یقین ہے، اعتقاد ہے، اسے ہم کہتے ہیں عقیدہ۔ اس کا موضوع کیا ہو گیا؟ اب علم عقائد اور اعتقادات اور علم کلام اور علم اصول دین کا موضوع کیا ہوا؟ آپ کہیں گے اس کا موضوع ہے توحید، اس کا موضوع ہے عقائد۔ عقائد میں سے ایک اہم عنصر ہے توحید کا، ایک اہم ٹاپک ہے توحید۔ مثال دوسری، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا ایک خداوند عالم ہے، ہمارا ایک خالق ہے، وہ خالق واحد ہے اور وہ خالق عادل بھی ہے۔ اب دیکھیے کہ نیا عقیدہ وجود میں آ گیا کہ ہمارا خالق عادل بھی ہے۔ ابھی میں صرف مثال دے رہا ہوں، ابھی میں ثابت نہیں کر رہا ہوں کوئی، انشاءاللہ اس پہ ہم صفات خداوند عالم پہ گفتگو کریں گے مفصل طریقے سے۔
ہم نے کہا ہمارا عقیدہ یہ کہ ہمارا پروردگار عادل ہے، جس نے ہمیں خلق کیا وہ عادل ہے، یعنی عادل اب ایک عقیدہ بن گیا۔ تو اب آپ علم کلام میں، علم عقائد، یہ جو ہمارا درس ہے، اس میں ہم گفتگو کس چیز کی کریں گے؟ عدالت خداوند عالم پہ گفتگو کریں گے۔ اسی طرح سے ہم نبوت ائمہ پہ گفتگو کریں گے، اسی طرح سے ہم معاد پر، قیامت پر گفتگو کریں گے، امامت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو یہ تمام عناوین کیا ہیں؟ یہ تمام عناوین اعتقادات کہلاتے ہیں، اور علم کلام کا موضوع یہی عناوین ہے۔ اور اسی طرح سے اور اس کو آپ باریک بینی سے دیکھتے چلے جائیے، اور اس کی دلیلیں، اس کے اثبات اور رد و تمام چیزیں، یہ کیا بن جاتے ہیں؟ یہ عقائد کی گفتگو بن جاتی ہے، علم عقائد بن جاتا ہے، علم کلام بن جاتا ہے۔ لہٰذا جب آپ سے کوئی سوال کرے، آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ علم اعتقادات، علم عقائد، علم کلام کا موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے عقیدہ، یعنی وہ عقیدہ کہ جس کو مان کر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کے اوپر ہمارا یقین ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ اور علم عقائد۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ کیا ہو گیا؟ آپ کا عقیدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کوئی اللہ نہیں ہے سوائے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو یہ آپ کا عقیدہ ہو گیا، آپ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ اب ہم اس کو ثابت کریں گے کہ ہاں واقعاً اللہ ایک ہے، تو اب یہ پوری گفتگو، اس کا ثابت کرنا، دلیلیں لے کر آنا، عقلی دلیلیں لے کر آنا، نقلی دلیلیں لے کر آنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام مباحث علم کلام ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، تو اس دنیا سے جانا بھی ہے، تو اب یہ گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ قیامت کی، معاد کی۔ اب آپ اس کو ثابت کریں گے قرآن سے، روایات سے، عقلی دلیلیں لے کر آئیں گے، فطری دلیل لے کر آئیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب علم عقائد ہے۔ لہٰذا ہم علم عقائد کا موضوع کیا ہے؟ علم عقائد کا موضوع ہے عقیدہ، علم کلام کا موضوع ہے عقیدہ، علم اصول دین کا موضوع ہے عقیدہ، انسان کا عقیدہ کیا ہے۔ ایک اور اہم چیز، ان 4 اہم چیزوں میں سے ہم نے بیان کی، پہلی چیز تعریف تھی، دوسری چیز موضوع تھا، تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی علم کے بارے میں گفتگو کریں، جب بھی کسی موضوع کے بارے میں گفتگو کریں، جب بھی کسی موضوع کا آغاز کریں، اس کے بارے میں کوئی کتاب اٹھائیں، تو انسان کے ذہن میں ایک سوال بہت اہم آتا ہے کہ یہ جو موضوع ہے، یہ جو درس ہے، اس کو ہم کیوں پڑھیں؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں واقعاً ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آپ حضرات یہ پورا پروگرام جو ہے، یہ پروگرام پری حوزہ پروگرام ہے، حوزے کے دروس میں داخل ہونے سے پہلے کا پروگرام ہے، تاکہ انسان ذہنیت کے ساتھ وارد ہو۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، بھائی ممکن ہے سوال کسی کے ذہن میں آئے کہ بھائی عقیدہ ہم کیوں پڑھیں؟ اگر آپ کہتے ہیں، انشاءاللہ آگے جا کے باتیں ہوں گی، اگر آپ کہتے ہیں فطری ہے، فلاں ہے، تو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ، لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم ضرورت کو سمجھیں، اہمیت کو سمجھیں۔ تو اب کیسے واضح ہوگی اہمیت؟ کیسے بیان ہوگی ضرورت؟ البتہ گزشتہ درس میں کچھ باتیں بیان ہوئیں کہ جس سے ہم اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ توجہ کریے گا اس بات کے اوپر، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جیسے ہی انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا، ویسے ہی عقیدے کی بحث چھڑ گئی، عقائد کی بحث وجود میں آئی، تفکرات، طرز عمل، انسان کی آئیڈیالوجی، ان سب باتوں کو انسان، اگرچہ یہ نام نہیں تھے، شاید یہ نام اس طرح سے نہیں تھے، لیکن یہ گفتگو تھی، یہ بحث ہوتی تھی، اور یہ طرز تفکر تھا۔ اسی طرز تفکر کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو انسان کوئی بھی کام، عاقل انسان، بالغ انسان، عقل مند، صاحب اختیار انسان کوئی بھی کام نہیں کرتا، کوئی بھی اہم کام نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہو، اور ہر فعل کے پیچھے ایک عقیدہ ہوتا ہے۔ تو اب اتنے سارے جو اعمال انجام دے رہا ہے انسان، اور انسان چاہ رہا ہے کہ ہم ہر طریقے کی سعادت کو، ہر طریقے کی کامیابی کو اس دنیا میں حاصل کر لیں، اور اس دنیا میں اگر ہم ہیں، ابھی یہ بات نہیں ہو رہی مادی کامیابی یا اخروی کامیابی، انسان ان اصولوں کی بنا پر زندگی بسر کرتا ہے کہ جن کو وہ بہت اچھا سمجھتا ہے، جن کو وہ بہت ضروری سمجھتا ہے، اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو اب اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ جب انسان اتنا زیادہ
کوشش کر رہا ہے اپنی زندگی میں کہ ہم کامیابی تک پہنچ جائیں، کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائیں، تو ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے ان اصولوں کے اوپر، اپنے ان اعتقادات کے اوپر فکر کرے، غور کرے کہ کیا میرے عقائد صحیح ہیں یا غلط ہیں، کیا یہ میرے عقائد یا یہ میرے اصول جو ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں یا فقط کچھ خیالات ہیں، توہمات ہیں، ہے نا؟ یہ بہت بڑی اہم چیز ہے کہ جب اتنا زیادہ انسان اس سے دوچار ہے، اتنا زیادہ روزمرہ کی زندگی میں انگیجڈ ہے عقائد سے، اصول سے، تفکرات سے، تو کیوں نہیں ہو کہ انسان بیٹھ کر اس کے اوپر تفکر، غور، فکر، مطالعہ، درس، تدریس، مباحثہ کرے۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں انسان جب بھی کوئی قدم اٹھا رہا ہے اپنی کامیابی کے لیے، اپنی سعادت کے لیے، تو بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے ان اعتقادات کے اوپر مستقل نظر ڈالتا رہے کہ عقائد اس کے صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں، عقلی موازین کے اوپر ہیں یا نہیں ہیں، قرآن اور روایات اور نقل کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ ہر لمحہ انسان اس چیز کو چیک کرتا رہے۔ یہ ایک اہمیت کو بیان کرنے والی بات ہے کہ انسان چونکہ روزمرہ اپنی زندگی میں مستقل چاہتا ہے کہ سعادت تک جائے اور اعمال انجام دے رہا ہے، یہ تمام چیزیں اعمال اور سعادت تک جانا، اس کے پیچھے اصول اور عقائد موجود ہیں، لہٰذا ان اصول اور عقائد کو سمجھنا، سمجھانا، اس کے بارے میں گفتگو کرنا اتنا ہی اہم ہو جاتا ہے جتنا کہ اس کی یہ چاہت ہے کہ وہ کامیابی تک جائے۔ ضروری یہ ہے، ایک اور وجہ بیان کی جاتی ہے، کیونکہ انسان کے اعمال اور افعال، انسان کا کردار اس کے طرز تفکر کی عکاسی کرتا ہے، یعنی گویا ہمارے ذہن میں جو فکریں ہیں، ہمارے ذہن میں جو عقائد ہیں، ہمارے ذہن میں جو چیزیں موجود ہیں، وہ ہمارے افعال میں نظر آنے لگتی ہیں، یعنی ہمارے افعال اور ہمارا ظاہر اکثر اوقات 90% اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار انسان اس کو چھپا لے جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ منافقت یا تقیہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں، انشاءاللہ یہ سب بہت بات کی باتیں ہیں، میں نے عرض کی فی الحال بالکل سادہ الفاظ میں اور زبان میں آپ سے سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اور آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ انسان کے تمام عقائد اس کے ایک طریقے کا آئینہ ہے، ایک طریقے کی عکاسی ہیں، لہٰذا جب ہم اس دنیا میں مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں فلاں مذہب کا ماننے والا فلاں طریقے سے عمل کر رہا ہے، فلاں مذہب کا ماننے والا فلاں طرز زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہے، تو اب یہ جو زندگیوں کا اختیار کرنا ہے، یہ جو مختلف طریقوں سے زندگی بسر کرنا ہے، یہ جو مختلف طریقے سے اس دنیا کو اور اس زندگی کو اور اس کے اہداف کو سمجھنا، اس کے خالق کو سمجھنا ہے، یہ جو مختلف زاویے ہیں، جو مختلف تفکرات ہیں، فکریں ہیں، یہ آپس میں جدا کیسے ہوں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کریں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو کیسے سمجھائیں، کیسے رد کریں، کیسے حقیقت تک پہنچیں، اتنے زیادہ تفکرات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم اس وقت یہ چاہتے ہیں، آپ اس وقت یہاں پہ اس درس کو سن رہے ہیں اور آپ کا موٹیویشن یہ ہے اور آپ کا ہدف یہ ہے کہ آپ حقیقت تک جانا چاہتے ہیں، اور یہی آپ کا ہدف و مقصد ہونا چاہیے کہ جو آپ کو حقیقت تک پہنچائے، اصلی اور حقیقی دلائل کو دے کر آپ کو ایک صحیح راستہ دکھائے، عقلی دلائل، نقلی دلائل کی بنیاد پر آپ اس کو فالو کریے۔ تو ہم جب اتنے سارے ادیان اور مذاہب اور تفکرات اور فکروں کو دیکھتے ہیں، تو اب ہم ضروری یہ ہے کہ ہم ان اصول، ان تفکرات، ان عقیدوں کے بارے میں مطالعہ کریں، ان کے بارے میں مباحثہ کریں، ان کے بارے میں گفتگو کریں۔ بس ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو، اپنے لیے ایک حقیقی عقیدے کو اختیار کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان عقائد کی بات کرے، اعتقادات کی گفتگو کرے، اور ان موضوعات کو چھیڑ کر ان کے اوپر مطالعہ کرے، درس و تدریس ہو، مباحثہ ہو۔ اور یہ انسان کی انشاءاللہ جب ہم دین کی تعریف آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ دین کیا ہے اور دین کی ضرورت کیا ہے، تو اس بات کو یہ بات اور واضح ہوتی چلی جائے گی، دین کی اہمیت، دین کی ضرورت، یہ بات اور واضح ہوگی کہ انسان کی زندگی میں عقائد ایک بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور
ہمیشہ انسان جو ہے وہ ان عقائد کے ذریعے چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے جدا بھی کرے اور خود بھی ایک اچھے کمال کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ تو ان دونوں اہم مقصدوں کے لیے مختصر سی اس میں بہت سارے اہمیتیں اور مقاصد آپ ذکر کر سکتے ہیں، ذہن میں آپ کے آ رہے ہوں گے، لیکن ایک بس خلاصے کے طریقے سے آپ کے سامنے یہ دو اہم چیزیں بیان کرنا ضروری سمجھا، لہٰذا آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب تیسری ایک اہم چیز یہ تھی آپ کے سامنے کہ جو بیان کرنا تھی کہ ہر علم میں کچھ اس علم کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ خاص ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بغیر ان ٹرمینالوجیز اور بغیر ان اصطلاحات کو جانے ممکن ہے انسان غلط فہمی کا شکار ہو جائے، ممکن ہے یہی لفظ بے عینی ہی دوسرے علم میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہو، اور یہ لفظ جو ہم یہاں استعمال کر رہے ہیں وہ کسی اور معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ اکثر وقت یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مناظرہ کر رہا ہوتا ہے یا ڈیبیٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہہ کچھ رہا ہوتا ہے اور لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال دی جاتی ہے، ایک لطیفہ بیان کیا جاتا ہے کہ عربی میں انگور کو عنب کہتے ہیں، اردو میں انگور کو جو ہے وہ انگور کہتے ہیں، فارسی میں بھی انگور کہتے ہیں، انگلش میں گریپس کہتے ہیں۔ تو 3 دوست تھے اور وہ تینوں دوست جو ہے وہ بازار گئے اور تینوں کو ایک دوسرے کی زبان نہیں آتی تھی۔ تو اب بازار جانے کے بعد جو ہے وہ جو ایرانی اور عرب اور انگریز تھا وہ آپس میں لڑنے لگے بازار میں جانے کے بعد، کہ وہ کہنے لگا کہ مجھے انگور چاہیے، وہ کہہ رہا ہے مجھے عنب چاہیے، وہ کہہ رہا ہے مجھے جو ہے وہ گریپس کھانا ہے۔ تو سب لوگ آپس میں لڑنے کہ نہیں یہ خریدنا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے یہ خریدنا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے وہ خریدنا ہے۔ وہیں پر سے ایک کوئی دانشمند صاحب گزر رہے تھے، ان کو تینوں زبانیں آتی تھیں، تو انہوں نے قصہ کس طرح سلجھایا، انہوں نے ان تینوں کو مشترکہ زبان میں یہ سمجھا دیا کہ در حقیقت تم تینوں لوگ ایک ہی چیز کے طالب ہو اور تم تینوں لوگ ایک ہی چیز کو طلب کر رہے ہو لیکن الگ الگ ناموں سے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں اور معانی جو ہے وہ مشترک ہوتے ہیں، ایک ہی معنی ہوتا ہے، لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاص علم کی اصطلاحات کو سمجھے، اس کو جانے، اس کو پڑھے۔ لہٰذا آپ کے سامنے عقائد، عقیدہ، اصول دین، علم کلام، یہ تمام اصطلاحات بہت ضروری تھیں اور اس کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، بیان کیا گیا، واضح کیا گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اصول دین اور فروع دین۔ تو آج کا جو آخری عنوان ہوگا اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دین کو بیان کریں گے۔ دین کیا ہے؟ دین ایک اصطلاح ہے اور دین کیا ہے اس کو واضح کریں گے، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ دین کی اصطلاح واضح ہو، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ خاص اصطلاحات کچھ استعمال ہم کریں گے، اور امید یہ کرتے ہیں کہ آپ ان خاص اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور ان ٹرمینالوجیز کو، اس کے معنی و مفاہیم کو لکھ لیجئے گا اور اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ مستقل اس علم میں، علم کلام میں اور علم عقائد میں استعمال ہوتی رہیں گی۔ بس آخر میں ایک یہ فرق آپ کو بیان کرنا تھا کہ اسلام میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عقائد انسان کی طرز تفکر، انسان کے ذہن میں کیا خیالات ہیں، انسان کے ذہن میں کیا یقینی چیزیں ہیں، انسان کے ذہن میں اس کے باور اور بلیفز کیا ہیں، اس کو بیان کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب اسلام کی تعلیمات اور دین کی تعلیمات میں ایک حصہ جو ہے وہ اعتقادات کا ہے، ٹھیک؟ یہ اعتقادات میں نے عرض کیا کہ اعمال میں نظر آتے ہیں، افعال میں نظر آتے ہیں، کردار میں نظر آتے ہیں۔ تو ایک ایسپیکٹ اور ایک انسان کا جنبہ اور زاویہ یہ ہے کہ وہ عقائد کا زاویہ ہے، تھیوری ہے، اور ایک پریکٹیکل ہے، عملی زاویہ ہے۔ لہٰذا وہ چیزیں کہ جو اعتقادات سے تعلق رکھتی ہیں اسے اصول دین کہا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جو فروعات سے، جو اعمال سے تعلق رکھتی ہیں انہیں فروع دین کہا جاتا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ یعنی دین کے اندر کچھ اصول دین ہے اور کچھ فروع دین ہیں، البتہ اس میں ڈیٹیل ہے، میں مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اصول دین وہی اعتقادات، وہی علم کلام، وہی آئیڈیالوجیز کو کہتے ہیں کہ جن کے اوپر آپ گفتگو کرتے ہو، آپ کہتے ہیں کہ ہماری فکر یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔
توحید کا عقیدہ، نبوت کا عقیدہ، امامت کا، معاد کا، عدالت کا، پروردگار عالم کی صفات کا، یعنی وہ چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہیں اور وہ جو آپ کے عمل میں نظر آئیں گی۔ اب جب آپ عملی میدان میں اتریے گا، جب آپ عمل کریے گا، تو اب آپ کو عمل کرنے کے طریقے سمجھ میں آنا چاہیے، اسے کہتے ہیں فروع دین۔ تو ایک ہو گیا اصول دین، ایک ہو گیا فروع دین۔ اصول دین یعنی عقائد، اور فروع دین یعنی احکامات شرعی، حلال، حرام، واجب، حرام، مستحب، مباح، مکروہ، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہیں احکامات شریعہ، اور انہیں کہتے ہیں فروعات دین۔ کیوں؟ چونکہ یہ ہمارے فروعات دین ہمارے اعمال اور افعال سے متعلق ہیں۔ ایک اور اہم چیز ہے، بتاتا چلوں آپ کو آخر میں، اصول دین میں جب ہم اصول دین کی بات کرتے ہیں تو یعنی جب ہم اعتقادات کی بات کرتے ہیں، عقائد کی بات کرتے ہیں، علم کلام کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر تقلید کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میرے ابا یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے لہٰذا میں بھی مانتا ہوں اللہ ایک ہے، چونکہ میرے دادا یہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے تو میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اس میں تقلید نہیں ہو سکتی کہ آغائے آیت اللہ سیستانی یہ کہتے ہیں، یا مثال کے طور پر فلاں مرجع تقلید یہ کہتا ہے، یا کوئی فلاں عالم دین یہ کہتا ہے، یا ہمارے مولانا یہ کہتے ہیں، یہ نہیں، اس کے اندر یہ بات نہیں ہو سکتی۔ آپ اس اصول دین کے اندر تقلید نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کیا کہا گیا تھا تعریف میں کہ عقلی اور نقلی پیرامیٹرز، عقلی اور نقلی دلیلیں، یہ دو آپ کے اہم میتھڈز ہونا چاہیے اصول دین میں۔ فروع دین میں ہاں تقلید ہے، فروع دین میں آپ تقلید کر سکتے ہیں کہ آپ کو بہت جزئیات، ایک دم چھوٹی چھوٹی چیزیں، کیسے اٹھیں، کیسے بیٹھیں، کیسے کھائیں، کیسے پئیں، کیسے سوئیں، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، حج کو کیسے جائیں، خمس و جہاد و امر المعروف، بہت طولانی ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر، بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں۔ تو اس کے اندر ممکن ہے آپ تقلید کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ عقل سے سمجھیں، اور ممکن ہے کہ جو ہے ہر چیز کی عقلی دلیل نہ مل سکے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ علم عقائد کو کلام بھی کہتے ہیں، اصول دین بھی کہتے ہیں، اور اصول دین فروع دین کے مقابلے میں ہے، اور اہمیت و ضرورت کو آپ کے سامنے واضح کیا گیا، اور انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں ان سب باتوں کو مزید وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم اللهم صل على محمد